بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک ایسی داستان کہ جس سے دل کانپ اٹھے اور روح تھرا جائے۔ ہیرا کے قبول اسلام کا واقعہ۔ اس کے چچا کہتے ہیں کہ ہم خوشی اطمینان سے اسے گھر واپس لے آئے۔ جنگل سے واپس آنے کے بعد وہ مسلمانوں کا ذکر کرنے لگی، ان کی اچھائیاں گنواتی اور ان کی تعریفیں کرتی۔ ہمیں بار بار یاد دلاتی کہ صرف مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے میں بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی۔ ایک مسلمان لڑکی نے اسے دوزخ کا خٹکا، جنت کی کنجی نامی کتاب اس کو پڑھنے کو دی۔ مسلمانوں کی کتاب اپنے گھر میں رکھی دیکھی تو میرا ہندوانہ تعصب شعلے بار ہو گیا۔ میں نے اس کی خوب پٹائی کی، اسے خبردار کیا، اگر آئندہ اس طرح کی کوئی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ وہ میرے غصے اور ہندو مذہب سے میری محبت عقیدت سے خوب آگاہ تھی۔ اس کے باوجود میری سختی دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسلام اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اس کے دل کی اندھیری کوٹھی کو اسلام نے اپنے پرکاش نور سے منور کر دیا تھا۔ اسی لیے ہماری ناراضی، سختی، دھمکی کی اس پر کوئی پرواہ نہ تھی۔ ہماری سختی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان لڑکی کے ہمراہ جا کر اس نے مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ وہ چپ کے نماز سیکھنے، وقتاً فوقتاً نماز کو پڑھنے لگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہمارے گھرانے کو مشرکوں کا گھرانہ سمجھنے لگی، اس لیے گھٹن محسوس کرتی۔ وہ پریشان اور اداس رہتی۔ ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو۔ وہ بت پرست گھر کے ماحول سے اس قدر تنگ ہوئی کہ ایک بار پھر سے فرار ہو گئی۔ گاؤں کے مولوی صاحب اپنی بیوی کے ہمراہ اسے دلی چھوڑ آئے۔ مولوی احمد کلیم صدیقی دلی کے مشہور عالم دین ہیں۔ وہ کچھ دن ان کے گھر میں رہیں۔ انہوں نے احتیاط کے طور پر اسے اپنی بہن کے ہاں دہلی بھیج دیا۔ وہاں اسے اپنی مرضی اور پسند کا ماحول ملا، خلوص بھری محبت چاہت ملی۔ وہ مولوی صاحب کی بہن کو رانی پھپھو کہتی۔ رانی پھپھو نے اس کی بہترین تربیت کی۔ وہ کم و بیش 1.5 سال دہلی میں رہی۔ دلی اور دہلی کے قیام نے اسے ایسا مسلمان بنا دیا کہ وہ قرون اولیٰ کی عورت نظر آنے لگی۔ وہ قرآن مجید کو پڑھتی تو اس طرح محسوس ہوتا کہ جیسے قرآن اب نازل ہو رہا ہے۔ وہ شرک کی شب و تاریک میں 14ویں کا روشن چاند تھی۔ وہ پیاری بچی اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتی تھی، خصوصاً ماں کو وہ دل و جان سے چاہتی تھی، مگر اللہ کی محبت کے آگے سب کی محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی۔ آنکھ کھولی تو اس کی ماں کی یاد آئی۔ ماں کی ہستی ایسی ہے کہ اسے کوئی بلانا بھی چاہے تو نہیں بلا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافر مشرک ماں تک کی خدمت کا حکم دیا۔ اس خواب کے بعد اس کی نیند اڑ گئی۔ ماں کی یاد اسے تڑپانے لگی اور وہ یہ سوچ کر اور رونے لگی کہ اس کی ماں اگر بغیر ایمان لائے مر گئی تو کیا ہوگا۔ اس کی چیخیں سن کر گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اسے سمجھایا، تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی مگر خواب کو یاد کر کے بار بار روتی۔ مولوی کلیم احمد صدیقی کو وہ ابی جی کہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی یاد میں روتی اور صدیقی صاحب سے کہتی، ابی جی مجھے ماں سے ملنے کے لیے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ مولوی صاحب اسے سمجھاتے، بیٹی تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ مار دیں گے یا پھر تمہیں ہندو بنا لیں گے۔ اپنے ایمان کو خطرے میں محسوس کر کے وہ رک جاتی، مگر کچھ دن بعد ماں کی یاد آتی تو پھر گھر جانے کی ضد کرنے لگتی۔ اس نے اس قدر اصرار کیا کہ مولوی صدیقی نے اس کو اپنے ماں کے پاس گھر جانے کی اجازت دے دی۔ نصیحت کی، صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے جاؤ۔ اگر تمہیں وہ اپنے گھر والوں سے واقعی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا اور حق یہ ہے کہ تم انہیں اسلام کی دعوت دو، ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرو۔ ہیرا، جس کا اسلامی نام ہیرا تھا، اس نے کہا، وہ تو اسلام کے نام سے چڑھتے ہیں، وہ کسی صورت اسلام قبول نہیں کریں گے۔ مولوی صاحب بولے، جب اللہ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے گا تو پھر وہ کفر و شرک سے بھی اسی طرح چڑھنے لگیں گے جس طرح وہ اسلام سے چڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹی کبھی تم بھی تو اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی جس طرح اب تم شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور میرے سامنے عہد کرو کہ تم اپنے گھر، اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے جا رہی ہو۔
اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی گئی تو وہ تکلیف وہ ہوگی جو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید کہلاؤ گی۔ شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری شہادت تمہارے گھر والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اگر تم گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دیتی ہو تو یہ تمہارے لیے سستا مگر بہترین سودا ہوگا۔ مولوی کلیم صدیقی صاحب نے ہمیں بتایا کہ گھر کی طرف روانہ ہونے سے قبل اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے حضور گھر والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے باقاعدہ نیت کر کے وہ یہاں سے رخصت ہو گئی۔